فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ایمانی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی کو کوئی خوشی ملے، مسلمان بھائی کو کوئی نعمت ملے، اس خوشی پر، اس نعمت پر آپ اسے مبارکبادی دیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ مبارکبادی دیں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بھی بجا لائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ہمیں یہ بتلایا کہ جیسے کسی کا نکاح ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، ہم اسے مبارکبادی کی دعا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مبارکبادی کی دعا دیتے ہوئے کہتے تھے بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر۔ بلکہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے تمہارے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو اسے نظر مت لگاؤ بلکہ کہو ماشاء اللہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے اپنے بھائی کو جو نعمت ملی ہے، اس کے پاس جو خوبی ہے، اس پر جلنے کے بجائے، اس پر حسد کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس پر اسے مبارکبادی دیں۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح اور شام کے جو اذکار سکھلائے ہیں، ان اذکار میں ذکر یہ ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت اور بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک۔ اے اللہ، جس نعمت کے ساتھ میں نے صبح کی، یہ ہے کہ تیرے مخلوق میں سے کسی نے صبح کی، یہ صرف تیرے جانب سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو آپ شکر صرف اس نعمت پر نہیں کر رہے ہیں جو آپ کو ملی ہے، بلکہ اس نعمت پر بھی آپ شکر بجا لا رہے ہیں جو آپ کے بھائیوں کو ملی ہے۔ اور اس طریقے سے معزز سامعین کرام، ایمانی اخوت کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے حوائج کو پورا کریں، جیسا کہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ عز و جل اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ومن ستر مسلما، جو کسی مسلمان پر پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آخرت میں پردہ پوشی کرے گا، اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کے مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے مدد میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہم صرف اپنے لیے نہ دیں بلکہ ان بھائیوں کے لیے بھی دیں جن کے سینے میں وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ کے ہمارے سینوں میں ہے۔ تو ان کے حوائج کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی ایمانی اخوت کا تقاضا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی تنگ دستی پر آسانی کرتا ہے، اللہ عز و جل اس پر دنیا اور آخرت میں بھی آسانی کرتے ہیں۔ تو لہذا اس طریقے سے معزز سامعین کرام، ایمانی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضرورت کو اور ان کے حوائج کو ہم پورا کریں اور ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ اور اسی طریقے سے ایمانی اخوت کے تقاضوں میں سے یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ بلکہ حدیث شریف میں اس کی اس قدر فضیلت ہے، جو کوئی اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے بھی یہی چیز ہو، تیرے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو۔ بلکہ ہمیں جو دعا سکھلائی گئی اس دعا میں یہ ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا فی الایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہم صرف اپنے مغفرت کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا فی الایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ گئے، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں۔